حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 قبیلے پہنچ گئے جہاں کھلی اور تازہ ہوا تھی اور پرسکون ماحول تھا۔ اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاندان عطا کر دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی یعنی دودھ شریک، امی، ابو، ہم عمر بھائی اور بڑی بہن شیما شامل تھیں۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پلے بڑھے اور 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دودھ پیا۔ اسلام بھی ماؤں کو 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے لگی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات بھی دیکھ رہی تھیں، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کرے۔ چنانچہ وہ مکہ گئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بار بار یہ درخواست کی کہ بچے کو ابھی کچھ سال اور ہمارے پاس رہنے دیا جائے۔ مکہ میں کوئی بیماری پھیلنے کا خدشہ تھا، اس سے بھی ڈرایا۔ قرض حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید چند سالوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دینے پر رضامند ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اسی ماحول میں پہنچ گئے اور مزید 2 سال تک وہیں رہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو کاٹ دیا۔ بچے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے اور چلائے، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو بے حد پریشان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس امانت تھے، ان کو صحیح سلامت واپس کرنا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں پہنچی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں، بس چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ وہ آدمی دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں اور رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر واپس اس کی جگہ رکھ دیا تاکہ دل اندر سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ پیارے بچوں، بتائیے آپ میں سے کون ہے جو اس طرح اپنے دل کو نکال کر دھو سکتا ہے؟ کیا کہا؟ مشکل کام ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل مشکل نہیں۔ دل سے شیطانی خیال کو دھونا ہے تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور صفائی کرنی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اگر شیطان کو گھسنے ہی نہیں دینا تو قرآن کی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں اور یہ سوچیں کہ ہم کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، پھر ہمیں قبر میں بند کر دیا جائے گا، پھر ہم سے سارے اچھے یا برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ ہم نے کیوں کیے۔ اور یہ اچھی باتیں ہمیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانی چاہیے، چاہے وہ 3-4 سال ہی کے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی صفائی 4 برس کی عمر میں فرمائی۔ اس واقعہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ڈر گئی۔ انہوں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے جبکہ وہ ان کی ذمہ داری میں ہے۔ لہٰذا انہوں نے جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقی والدہ کے پاس آ گئے، مکہ مکرمہ کے بارونق اور معروف شہر میں، جہاں مسافروں کی آمد و رفت بھی تھی، بازار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے خاندان والے بھی، اور سب سے بڑھ کر کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینہ تشریف لے گئیں جو یثرب کہلاتا تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کا خاندان بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر بھی تھی۔ ہمیں بھی اپنے پیاروں کی قبر پر جانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ مدینہ سے واپسی پر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت خراب ہوئی
اور وہ وہیں انتقال کر گئیں۔ کتنی چھوٹی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنا بڑا غم ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ہمیں اگر کوئی غم آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اپنے گھر لے آئے۔ وہ مکہ کے سردار تھے، لہٰذا جب خانہ کعبہ کے سائے میں ان کی مجلس ہوتی تو ان کا خاص گدا فرش پر بچھایا جاتا جس پر ان کے سوا کوئی نہ بیٹھتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ان کے پاس جا بیٹھتے، اور اگر کوئی انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب اسے منع فرما دیتے۔ موت ایک کڑوی حقیقت ہے جس سے کسی کافر کو بھی انکار نہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے ضروری کاموں کے بارے میں دوسروں کو بتا دیں یا لکھ دیں۔ مثلاً اگر کسی سے قرض میں کوئی چیز یا پیسہ لیا ہوا ہے تو اسے واپس کرنا وغیرہ، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ قرآن میں ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اہم وصیت حضرت عبد المطلب نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وصیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش تم کرنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 8 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسبتاً سمجھدار ہو چکے تھے۔ دادا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب کچھ تھے، لہٰذا ان کے انتقال کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد غم ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کی وصیت کے مطابق حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک ایک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار وفات پا گئے، مگر اللہ نے ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اچھا گھرانہ اور خیال رکھنے والا سرپرست عطا کیا، جس کا ذکر سورہ ضحیٰ میں ہے کہ الم یجدک یتیماً فآویٰ۔ ترجمہ: کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ پیارے بچوں، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے جس سے اللہ اس نقصان کی جگہ اس سے بھی اچھی چیز عطا کر دے گا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ جب بارش نہیں ہوتی تو درخت اور پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ندی نالوں میں پانی کم ہو جاتا ہے اور کنویں کا پانی بھی نیچے اتر جاتا ہے۔ اگر بارش طویل عرصے تک نہ ہو تو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جانور بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہونے لگتی ہیں۔ اس کو قحط کہتے ہیں۔ مکہ میں بھی قحط آ گیا۔ جب لوگ بہت پریشان ہو گئے تو وہ اپنے سردار کے پاس پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ سردار خانہ کعبہ تشریف لائے تو ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بچے کی پیٹھ خانہ کعبہ سے لگا دی اور دعا شروع۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل آنا شروع ہوئے اور دھواں دار بارش شروع ہو گئی۔ مکہ کے یہ سردار حضرت ابو طالب تھے اور بچہ ان کا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اس میں بہت طاقت ہے۔ ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دل ہی دل میں یا زبان سے اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کرسچن یعنی عیسائیوں کے امام کو راہب کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک راہب نے دیکھا کہ جب ایک قافلہ اس کی عبادت گاہ کے پاس سے گزرا تو آس پاس کے درخت اور پتھر اس کی جانب جھک گئے۔ وہ چونکہ مذہبی کتابوں کا علم رکھتا تھا، لہٰذا اس نے قافلے والوں سے ملاقات کی۔ ان میں اسے ایک 12 سالہ لڑکا نظر آیا جو اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس نے اس لڑکے سے سوال و جواب کیے تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ پیغمبر ہے۔ اس نے لڑکے کی پیٹھ پر بنے سیب جیسے نشان کو بھی دیکھا جو نبی ہونے کی مہر تھی۔ اس راہب نے لڑکے کے چچا کو خبردار کیا کہ اسے آگے ملک شام نہ لے کر جائیں بلکہ واپس گھر بھیج دیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ چچا نے لڑکے کو واپس گھر روانہ کر دیا۔
اس عیسائی راہب کا نام جرجیس تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس لڑکے اور اس کے چچا کا نام آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی ہاں، بالکل درست، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ پیارے بچوں، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ یعنی یہود و نصارہ کے کچھ علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے، مگر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو انہوں نے جھٹلایا۔ یہ علم اور ایمان کا فرق تھا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ حق اور سچ کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واپس نہ ہوتے اور تجارت میں لگتے تو ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار اور اچھے طریقوں کی وجہ سے اس میں خوب ترقی کرتے اور اسی میں مصروف ہو جاتے، لیکن اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا بھاری کلام نازل فرمانا تھا، جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے سفر کی مشقتوں کی بجائے پرسکون تنہائی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے اور معمولی معاوضے پر لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کیں۔ پیارے بچوں، سوچنا ایک بہت ہی مزیدار اور فائدہ مند عادت ہے۔ مزیدار اس لیے کہ یہ آپ کی اپنی دنیا ہے، اس میں آپ بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم بھی، اپنے ٹیم کے کپتان بھی اور جہاز کے پائلٹ بھی، وغیرہ وغیرہ، اور اس میں نتیجہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے جنگ جیت لیں یا ہار جائیں، جو سوچ لیا وہی ہوگا۔ لیکن بے فائدہ خیالات کے بجائے اگر ہم اپنی زندگی اور آخرت سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ مثلاً آنکھ بند کر لیں اور تصور کریں کہ ہم مر گئے ہیں، اب نہ بولا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے، لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں قبر میں اتار کر اسے اوپر سے ڈھک دیا، اب فرشتے آ کر ہم سے زندگی کے بارے میں سوال و جواب کر رہے ہیں، پھر ہم ایک لمبے عرصے تک قبر ہی میں لیٹے رہے، قیامت آئی تو ہم قبر سے نکلے، اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور اس نے پہلا سوال کیا کہ کیا ہم نے ساری نمازیں ان کے وقت پر باجماعت ادا کیں؟ اپنے اپنے دل میں اس کا جواب دیجیے اور آنکھیں کھول لیجیے۔ کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایسے حالات کو اگر پہلے سے سوچ کر ایک ترتیب بنائی جائے تو بہت فائدہ دیتی ہے۔ مثلاً اگر میری آنکھ صبح دیر سے کھلے اور اسکول جانے میں صرف چند منٹ ہوں تو مجھے کیا ضروری کام کر کے اسکول جانا ہوگا اور کون سے کام اسکول جا کر بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ۔ ہمارے جسم کا سب سے طاقتور حصہ دماغ ہے، اسی کی وجہ سے ہم جانوروں سے ممتاز ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی کے استعمال نے ہمیں آج اونچی اونچی عمارتیں، اڑنے والے جہاز، جگمگاتی روشنیاں اور ٹھنڈک دیتے اے سی وغیرہ دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دماغ استعمال کر کے نہ صرف فائدہ مند سائنسی ایجادات سے متعلق سوچیں بلکہ اپنے ملک اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بھی پلان بنائیں، انہیں کاپی پر لکھیں، بڑوں سے مشورہ کریں اور ان پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، سوچنے میں ممکن اور ناممکن کا فرق نہیں رکھنا، کیونکہ کسی سوچنے والے نے پہلے اڑنے والے قالین کا سوچا، پھر کسی نے جہاز بنا ڈالا، اسی طرح کسی نے جادوئی آئینے کا سوچا تو کسی نے ٹی وی ایجاد کر ڈالا۔ تو آپ لوگ تیار ہیں نا سوچنے کے لیے؟ روزانہ کے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ طے کر لیں اور اس میں سوچ سوچ کر دماغ کی بھرپور ورزش کیجیے۔ تو بچوں، ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے سوچ بچار اور غور و فکر کی عادت تھی، لیکن وہ معاشرے سے کٹ کر الگ نہیں ہوئے، بلکہ جب جنگ فجار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 برس کی عمر میں اس میں شریک ہوئے اور اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفصول میں بھی شرکت کی۔ مکہ والوں نے طے کیا تھا کہ جو کوئی بھی مظلوم ہوگا اس کی سب مل کر مدد کریں گے اور اسے اس کا حق دلائیں گے۔ یہ معاہدہ کرنے والوں میں اکثر کا نام فضل تھا، اس وجہ سے اس کو حلف الفضول، فضل کی جمع فضول کہا گیا۔ ویسے تو اس معاہدے میں سارے لوگ سردار اور بڑی عمر کے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی اہمیت اور عزت اتنی تھی کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم عمری کے باوجود اس میں شامل کیا۔
ہمیں بھی ظالم یا غلطی کرنے والے کے خلاف مظلوم اور کمزور کی مدد کرنی چاہیے، اور اس میں دوستی یا رشتہ داری کا ناجائز فائدہ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے موبائل فون تو دیکھا ہوگا، بلکہ استعمال بھی ضرور کیا ہوگا، اس پر بات چیت کی ہوگی، گیم وغیرہ بھی کھیلے ہوں گے۔ اب فرض کریں کہ آپ کو ایک موبائل فون بیچنا ہے جس میں کوئی خرابی ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑی دیر استعمال کرنے کے بعد بیٹری اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ بازار گئے، اگر آپ اس کی خرابی بتا کر اسے بیچیں گے تو زیادہ قیمت ملے گی یا خرابی بتائے بغیر؟ کیا کہا؟ خرابی بتائے بغیر بیچیں گے تو زیادہ قیمت ملے گی۔ یہی بات پرانے تجربہ کار تاجر سمجھا رہے تھے ایک نوجوان تاجر کو جو ملک شام میں تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اپنی چیز کی اچھائی کے ساتھ ساتھ خرابی بھی سچ سچ بتاؤ گے تو بھلا کون اسے خریدے گا؟ اور اگر ایمانداری سے گنو گے، تولو گے اور حساب کتاب کرو گے تو منافع اور فائدہ کیسے کماؤ گے؟ مگر وہ نوجوان تاجر تو اتنا سچا تھا کہ اسے اس کے شہر میں صادق کہا جاتا تھا، اور اتنا ایماندار تھا کہ اسے لوگ امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہاں میں آپ بچوں سے ایک سوال اور کرتا ہوں۔ آپ موبائل بیچنے نہیں بلکہ خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں، ایک موبائل مہنگے داموں خریدتے ہیں اور گھر آتے ہیں، 2 دن استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نکل آتی ہے۔ کیا آپ اس دکان سے دوبارہ کچھ خریدیں گے؟ جبکہ اگر اس دکان والے نے بتا دیا ہوتا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس لیے اسے سستا بیچ رہا ہوں، آپ کا دل چاہے تو خریدیں اور کہیں سے درست کرا لیں، ورنہ دوسرا مہنگا والا لے لیں جس میں کوئی خرابی نہیں، تو آپ یقیناً اپنے دوستوں کو بھی کچھ لینے کے لیے وہیں بھیجیں گے۔ کچھ ایسا ہی اس نوجوان تاجر کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے ناپ تول میں کمی نہیں ہے، لین دین میں بے ایمانی نہیں ہے اور بات چیت میں جھوٹ کے بجائے خلوص ہے، تو خریداروں کو آپ پر بھروسہ ہو گیا۔ پھر اس تاجر کا مال خوب اچھے منافع پر فروخت ہو گیا۔ غرض ثابت ہو گیا کہ سچائی اور ایمانداری سے شاید فوری طور پر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو رہا ہو، مگر اس کا فائدہ زیادہ اور دیر تک رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ تاجر مکہ کی ایک امیر اور معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد کا سامان لے کر ملک شام آیا تھا، جو اکثر اپنا سامان تجارت کی غرض سے یہاں بھیجتی تھیں، مگر اس مرتبہ جو انہوں نے اس کام میں برکت اور عمارت دیکھی تو بے حد متاثر ہوئیں۔ پھر جب ان کے غلام میسرہ نے اس تاجر کی عادات اور خوبیاں تفصیل سے بتائیں تو انہوں نے اس تاجر کو اپنا شریک زندگی بنانے کا ارادہ کیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کو بتایا، جنہوں نے اس تاجر اور اس کے گھر والوں سے بات کر کے رشتہ کروایا، اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ پیارے بچوں، ذرا رکیے، کیا آپ نے غور کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایک نوجوان کے کردار سے متاثر ہوئیں تو انہوں نے اس نوجوان سے خود رابطہ کر کے دوستی کرنے کی بجائے کون سا طریقہ کار اپنایا؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام نکاح بھجوایا اور ان کو اپنا شریک زندگی بنایا۔ پیارے بچوں، آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ صادق اور امین کے لقب والا تاجر کون تھا۔ جی ہاں، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے والدین کے مکان میں اور پھر کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں رہائش اختیار کی اور ان کے ساتھ مل کر ان کا کاروبار اور تجارت سنبھالی۔ اس نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی فکروں سے آزاد ہو گئے، لیکن کاروبار اور بیوی بچوں میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غور و فکر اور سوچ و بچار کی عادت بھی جاری و ساری رہی۔ الفاظ معنی: سعد، نیک، مبارک۔ رب، پالنے یا پرورش کرنے والا۔ رب، پروردگار۔ خاندان، ایک گھر کے کچھ افراد۔ شریک، کسی چیز میں حصے دار۔ دودھ شریک، دودھ میں حصے دار۔ عطا کرنا،
دینا بخشنا. رضائی ماں وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہو مگر حقیقی ماں نہ ہو. سال 12 مہینے کی مدت. برس. پلنا بھرنا پرورش پانا پالا پوسا جانا. حکم دینا کسی کام کو لازمن کرنے کا کہنا. ہم عمر برابر کی عمر کا. برکات برکت کی جمع. جدا کرنا الگ کرنا دور کرنا. چنانچہ اس لیے اس وجہ سے. والدہ ماں امی اماں. بیماری مرض. خدشہ فکر اندیشہ خطرہ ڈر. بار بار کئی دفعہ لگاتار متواتر. درخواست کرنا عرض کرنا التجا کرنا. غرض قصہ مختصر المختصر. مزید زیادہ اضافی زائد. چند کچھ تھوڑا غیر معین تعداد کے لیے. رضامند ہونا تیار ہونا اجازت دے دینا. روز دن. شخص آدمی. بے حد حد سے زیادہ لاتعداد. آدمی قوت گویائی رکھنے والا حیوان انسان بشر ابن آدم. قوت گویائی بولنے کی طاقت. پریشان تکلیف میں مبتلا مصیبت زدہ. جلدی سے جلدی جلدی فوراً. ٹھیک ٹھاک ہر طرح سے درست. آدمی انسان بشر. چہرے کا رنگ اترنا اداسی یا خوف سے چہرے کا رنگ ہلکا پڑنا. پیغام وہ امر یا بات وغیرہ جو کہلا کر یا لکھ کر بھیجیں. زبانی بات. پاک صاف بالکل صاف اور بے داغ. ایسا صاف جس میں آر پار نظر آئے. مشکل تکلیف دہ. ذمہ دار جواب دہ. کام فعل عمل. سردار کسی جماعت کا قائد امیر. جی نہیں جناب نہیں. شیطانی خیال بدی والا خیال. گھسنا بغیر اجازت کے داخل ہونا. مرنا دم نکلنا جان دینا. قبر وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں. گور. اچھا پسندیدہ برا ناپسندیدہ. واقعہ ماجرا واردات حادثہ. نقصان دکھ تکلیف. حقیقی والدہ اصلی ماں اپنی امی. بارونق چہل پہل والا لطف والا. تشریف لے جانا رخصت ہونا. مسافر سفر کرنے والا راہگیر پردیسی. بارونق چہل پہل والا لطف والا. عمر مبارک برکت والی عمر. معروف شہر مشہور شہر. دادا باپ کا باپ. نانا ماں کا باپ. مقام جگہ علاقہ. غم دکھ رنج. وہیں اسی جگہ اسی مقام پر. انتقال کرنا فوت ہو جانا. یقیناً بلا شک بلا شبہ. لوٹ کر جانا واپس جانا. سوا اس چیز یا شخص کو چھوڑ کر
طبیعت خراب ہونا، بیمار ہونا، منع فرمانا، روکنا، باز رکھنا، اہم، زیادہ ضروری، لازمی، کڑوی، بدمزہ، ناپسند، حقیقت، حالت، سچائی، سچ، کافر، خدا کو نہ ماننے والا، انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، ہدایت، رہنمائی، حکم، فرمان، مثلاً مثال کے طور پر، گویا، جیسے، قرض، ادھار، وغیرہ، اسی طرح کے اور بھی، ذکر، تذکرہ، بیان، اسی طرح کی، اسی قسم کی، اہم، دوسری بات کے بالمقابل جس کی زیادہ ضرورت ہو، چچا، باپ کا چھوٹا بھائی، باپ کا دوست یا ہم عمر شخص، پرورش، تعلیم و تربیت، دیکھ بھال، موت، جسم سے روح نکل جانے کی صورتحال، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، گھرانہ، خاندان، کنبہ، سرپرست، پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا، سرپرست، خاندان کا بزرگ، گھرانہ، خاندان، کنبہ، سوکھنا، خشک ہونا، نمی دور ہونا، مصیبت، نہایت تکلیف دہ صورتحال، مصیبت، سخت تکلیف، مشکل، اجر، مزدوری، اجرت، ثواب، صلہ، دھواں دار، کالی، زوردار، طویل، لمبا، عرصہ، مدت، زمانہ، دور، فراہم کرنا، دینا، قحط، کسی چیز کی بہت زیادہ کمی، پاس، قریب، نزدیک، پیٹھ، بدن کا پیچھے کا حصہ، پشت، دیکھتے ہی دیکھتے، ذرا سی دیر میں، تیزی کے ساتھ، بادل، آسمان میں پانی کے ذرات کا جمود، ندی، چھوٹا دریا جو بارش کے زمانے میں طغیانی کرے، دل ہی دل میں، اندر ہی اندر، چپکے چپکے، باطنی طور پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھتیجا، بھائی کا لڑکا، بھائی کا بیٹا، کرسچن، عیسائی، امام، کسی جماعت کا رہبر، امام، کسی جماعت کا لیڈر، راہب، رومن کیتھولک کلیسا کا پادری، نصارہ کا پیشوا، قافلہ، مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو مل کر سفر کرے، کارواں، عبادت گاہ، عبادت کرنے کی مخصوص جگہ، آس پاس، ارد گرد، ادھر ادھر، گرد و پیش، قریب، نزدیک، فرق، اختلاف، تضاد، علت، وجہ، سبب، معلول، وہ چیز جس کا کوئی سبب ہو، علم، آگاہی، واقفیت، تعلیم، ملاقات، ملنا، 12 سالہ، 12 سال کا، توجہ کا مرکز، نگاہ ٹھہرنے کی جگہ، مرکز توجہ، نگاہ ٹھہرنے کی جگہ، سوال و جواب کرنا، بحث مباحثہ کرنا، نشان، علامت، شناخت، مہر، مستند ہونے کا نشان یا علامت، خبردار کرنا، خبر دینا، تاکید کرنا نفی کے لیے، سوال و جواب کرنا، پوچھ گچھ کرنا، تحقیقات کرنا، چونکہ، اس لیے کہ، اس سبب سے کہ،
چنانچہ اس لیے اس وجہ سے خبردار کرنا، کسی کو کسی امر سے متنبع کرنا. عالم، دنیا، جہان، کائنات، زمانہ. روانہ کرنا، بھیجنا، رخصت کرنا، چلتا کرنا. پہچان، شناخت، واقفیت، شناسائی. جھٹلانا، جھوٹا ثابت کرنا. عالم، صاحب علم، جاننے والا، دانا، خبر رکھنے والا. مشہور، جسے اکثر لوگ جانتے پہچانتے ہوں. نامور یا بدنام. جی ہاں، جی ایک مثبت جواب دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل درست، پوری طرح سے درست. پتھر، ریت اور مٹی کے ذروں کی ٹھوس اور سخت شکل. بھاری، مشکل، جس کا حل، تکمیل یا انجام آسان نہ ہو. کھلے دل سے، فراخ دلی سے، سخاوت کے جذبے کے ساتھ. تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا، منظور کرنا، بندگی کرنا. ممکن، جو ہو سکے، جس کا امکان ہو. ممکن، آسان، سہل. کردار، سیرت، عمل، طریقہ، انداز، راستہ. خوب، بہت اچھی طرح، مکمل طور پر. مصروف، کام میں لگا ہوا. حق، سچائی، سچ، سچی بات وغیرہ. کلام، قول، فرمان، حکم. نازل کرنا، اتارنا، اوپر سے نیچے لانا. بوجھ اٹھانا، ذمہ داری لینا، خرچ وغیرہ برداشت کرنا. سفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنا. مشقت، محنت، دکھ، تکلیف. چرانا، جانور کو جنگل یا میدان میں لے جا کر گھاس کھلانا. معمولی، عام سی، کم قیمت، بہت کم، برائے نام. معاوضہ، وہ رقم جو کسی کام یا جائیداد کے عوض میں دی جائے. دنیا، حیات عرضی اور اس کے مشاغل زندگی. جہان. تنہائی، اکیلا پن، اکیلے رہنا. دور، نزدیک کی ضد، فاصلے بر. غور و فکر کرنا، بے حد سوچنا. مزیدار، لذت والا، لذت بھرا. فائدہ مند، مفید، فائدے والی. عادت، شوق، مزاج، طریقہ. معاوضہ، اجرت، مزدوری. ہاتھ میں ہونا، قبضے میں ہونا، اختیار میں ہونا، بس میں ہونا. صدر، جمہوری ملک میں منتخب سربراہ مملکت. بادشاہ، خود مختار حکمران جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو. کپتان، کھیل کی ٹیم کا قائد. وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ اور بھی. نتیجہ، بدلہ، انجام. بادشاہ، حاکم. جنگ، لڑائی، دشمنی، جھگڑا. جیتنا، کامیابی حاصل کرنا، بازی لے جانا. ہارنا، شکست کھانا، ناکام ہو جانا. بے فائدہ، بیکار، فضول، ردی. خیالات، افکار، احساسات، بات چیت. زندگی، جان، روح. تصور کرنا، خیال کرنا، سوچنا. لوگ، بہت سے آدمی. قبر، وہ گڑھا جس میں مردے کو دفن کرتے ہیں. حساب کتاب، قیامت کے دن اچھے برے اعمال کی پڑتال. قیامت، وہ وقت یا دن جب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے. بادشاہ، خود مختار حکمران
جو کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو۔ قیامت، روز حشر، پیش ہونا، آگے بڑھنا، سوال، کسی علمی یا غیر علمی بات کا پوچھنا، باجماعت ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مرتبہ، دفعہ، بار، باری، وعدہ، اچھا اثر، نتیجہ، نفع، آنکھ کھلنا، جاگنا، بیدار ہونا، فیصلہ، کسی مقدمے یا جھگڑے وغیرہ کے طے کرنے کا عمل، طاقتور، زور آور، برتر، کارکردگی کی صلاحیت رکھنے والا، ممتاز، عالی مرتبہ، الگ، افضل، اشرف المخلوقات، کل مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، جگمگانا، چمکنا، روشن ہونا، روشن کرنا، چمکانا، افکن، ڈالنے والا، پھینکنے والا، ٹھنڈک، سردی، جلن کا متضاد عنصر، چاہیے، ضروری ہے، لازم ہے، سائنسی، سائنس سے متعلق، منطقی، قابل فہم، ایجاد، کسی نئی بات یا چیز کی تخلیق، نئی پیدا کی ہوئی چیز، مسلمان، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا، اسلام کا پیروکار، ترقی، عروج، اصلاح، بہتری، ترقی، پستی سے بلندی کی طرف چڑھنا، پلان، نقشہ، خاکہ، مشورہ، صلاح کرنا، عمل درآمد کرنا، تعمیل کرنا، عمل میں لانا، عمل درآمد کرنا، کسی قانون، ضابطے، تجویز وغیرہ کے مطابق کام کرنا، کوشش، محنت، ناممکن، جو ممکن نہ ہو، جو نہ ہو سکے، نہ ہونے والی بات، ایجاد کرنا، کوئی چیز بنانا جو پہلے موجود نہ تھی، ایجاد کرنا، تخیل کی مدد سے بنانا، طے کرنا، متعین کرنا، مقرر کرنا، مہربان، محبت یا شفقت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا، غور کرنا، سوچنا، توجہ کرنا، فجار، بدکار اور بدچلن اشخاص، شریک ہونا، شامل ہونا، مہربان، محبت یا شفقت کرنے والا، ہمدردی سے پیش آنے والا، الگ، تنہا، اکیلا، سب سے بے تعلق، شرکت کرنا، شامل ہونا، مکہ والوں نے، مکہ کے لوگوں نے، طے کرنا، فیصلہ کرنا، مظلوم، جس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، مظلوم، ظلم رسیدہ، حق، حصہ، مزدوری، مستحق ہونے کا عوض، دلانا، عطا کرنا، دوسرے کے ذریعے، قرارداد، مباحثے کے بعد کی تجویز، فریقین، دونوں گروہ، مابین، درمیان میں، روح سے، کے سبب سے، کی وجہ سے، کے مطابق، اکثر، بہت سے یا بہت سی، اکثر، بہت سے آدمی، فضل، مہربانی، بخشش، اہمیت، وقت، خصوصیت، عزت، شان، احترام، کم عمری، چھوٹی عمر، لڑکپن، باوجود، کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی، ظالم، ظلم کرنے والا، غلطی، بھول چوک، کسی امر یا شے کی حقیقت یا طے تک نہ پہنچنا، خلاف، مخالف، کمزور، جس میں طاقت کم ہو، ناجائز،
غیر اخلاقی یا غلط، ناجائز، شریعت یا ملکی قانون کے خلاف۔ بات چیت، گفتگو، بول چال، کھیل، کوئی تفریحی عمل یا مشغلہ، گیم، کوئی تفریحی عمل یا مشغلہ، خرابی، نقص، برائی۔ اچانک، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، بیچنا، قیمت لے کر سامان دینا۔ قیمت، زر کی وہ مقدار جو کسی شے کے بدلے میں دی جائے۔ قیمت، مول، بھاؤ۔ بات، اصول، طریقہ، بیچنا، قیمت لے کر سامان دینا۔ تجربہ کار، جو بہت سے تجربوں کی منزل سے گزر کر دانا ہو گیا ہو۔ تجربہ کار، دانا۔ تاجر، کاروباری شخص۔ نوجوان، وہ جس کی جوانی کا ابھی آغاز ہوا ہو۔ شام، دن کا آخری اور رات کی ابتدا سے پہلے کا حصہ۔ شام، سورج غروب ہونے کا وقت۔ غرض، مقصد، ارادہ۔ اچھائی، خوبی۔ مصدر، نکلنے یا شروع ہونے کی جگہ، بنیاد۔ خریدنا، قیمت دے کر کوئی چیز لینا، مول لینا۔ ایمانداری، ایماندار کا اسم کیفیت۔ ایماندار، نیک نیت، دیانتدار۔ گننا، کسی چیز کی تعداد معلوم کرنا، گنتی کرنا۔ تولنا، وزن کرنا، جسم کے بوجھ کا اندازہ کرنا۔ تولنا، کسی شے کے بھاری پن کا اندازہ لگانا۔ ایماندار، نیک نیت، دیانتدار۔ حساب کتاب کرنا، لین دین کرنا، منافع، نفع، فائدہ۔ کمانا، تجارت یا ملازمت کے ذریعے دولت حاصل کرنا۔ صادق، جو سچ کہے۔ مہنگا، زیادہ قیمت کا۔ سستا، جس کی قیمت کم ہو۔ پتہ چلنا، معلوم ہونا، سراغ ملنا۔ ناپ تول، پیمائش یا وزن کرنے کا عمل۔ لین دین، خرید و فروخت، برتاؤ، معاملہ۔ بے ایمانی، بددیانتی، دغا بازی، فریب۔ جھوٹ، واقع یا حقیقت کے خلاف بات یا بیان۔ جھوٹ، بہکانے والی بات۔ خلوص، حقیقی محبت، سچا لگاؤ، دلی تعلق۔ خلوص، بغیر کسی دکھاوے کے۔ خریدار، گاہک، خریدنے والا۔ بھروسہ، اعتماد۔ خوب، مکمل طور پر۔ فروخت، بیچنے کا عمل، بیچنا۔ ثابت ہونا، معلوم ہونا، صداقت کو پہنچنا۔ سچائی، دیانتداری، ایمانداری۔ شاید، ممکن ہے، غالباً، ہو سکتا ہے۔ فوری، جلدی۔ طور پر، رواجی انداز میں، سرسری طور پر۔ فوری طور پر، جلدی کے انداز میں، جلدی جلدی۔ چھوٹا موٹا، غیر اہم، مقدار و تعداد میں کم، معمولی۔ امیر، دولت مند۔ معزز، عزت دار۔ خاتون، معزز عورت، امیر زادی، امیر گھر کی عورتوں کا لقب۔ سامان، دنیاوی مال و متاع، اشیاء۔ مگر، لیکن۔ متاثر ہونا، اثر لینا، اثر قبول کرنا۔ متاثر، اثر لینے والا، اثر قبول کرنے والا، جس پر اثر پڑے۔ سامان تجارت، تجارت کا سامان۔ غلام، زر خرید چھوکرا، جو بے تنہا گھر کا کام کرے۔ زر خرید نوکر۔
زر خرید روپیہ دے کر خریدا ہوا. چھوکرا وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھ ابھی نہ نکلی ہو. میسرا وہ فوج جو لڑائی کے وقت بادشاہ یا سپہ سالار کے دستے چپ پر ہو. دستے چپ الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ. عادات عادتیں خوبیاں اچھے اوصاف. تفصیل تشریح تفسیر واضح بیان کھول کر وضاحت سے بیان کرنا. شریک زندگی شریک حیات زوج یا زوجہ شوہر یا بیوی. ارادہ خواہش نیت. ارادہ کرنا خواہش کرنا نیت کرنا. نفیسہ نفیس عورت. رشتہ شادی نکاح یا منگنی. شادی بیاہ تقریب عقد نکاح. عقد عہد و پیمان قول و قرار. یوں اس طرح. ذرا تھوڑا بہت کم. رابطہ کرنا تعلق قائم کرنا. دوستی میل جول بے تکلفی کی ملاقات محبت. اپنانا اختیار کرنا پسند کرنا. لگ بھگ قریب قریب تقریباً. والد باپ ابا جان ابو. مکان رہنے کے لیے بنی ہوئی عمارت یا جگہ. گھر رہائش اختیار کرنا رہنا قیام کرنا ٹھہرنا. کاروبار بیوپار تجارت. سنبھالنا ہاتھ میں لینا اختیار کرنا. مالی فکروں مال کی پریشانیوں. نگاہ شان. مصروفیت مشغولیت کسی کام میں لگا ہونا. ساتھ ساتھ متوازی ایک ساتھ چلنا رہنا وغیرہ. جاری و ساری جاری مستقل برابر لگاتار. حضرت جناب حضور قبلہ. تعظیمی کلمہ جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو. دکان وہ جگہ جہاں بیٹھ کر سودا بیچا جائے. سامان بیچنے کا مکان. کاروبار کا ٹھیا ٹھکانا. ہٹی. امین جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکے. پیغمبر اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جب نبوت سے قبل لوگوں کی ایمانتیں محفوظ رکھنے کی بنا پر آپ کو عوام کی طرف سے ملا تھا. اس میں کیفیت وہ اسم ہے جو کسی چیز کا اثر اور نتیجہ ہو لیکن کسی مصدر سے حاصل نہ ہو. یہ مصدر سے نہیں بنتا بلکہ اسم سے بنا ہوتا ہے. مثلاً لڑکا سے لڑکپن. بادشاہ سے بادشاہت. حیوان سے حیوانیت. انسان سے انسانیت وغیرہ. مصدر وہ کلمہ جس سے بلا قید زمانہ کے کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے اور فعل اور صیغے مشتق ہوں. اردو میں اس کے آخر میں بالعموم علامت نا ہوتی ہے جیسے آنا جانا کرنا لکھنا ہونا وغیرہ. بھلا استجاب کے موقع پر کیوں کر کس طرح عموماً استفہام انکاری کی صورت میں. تنبیہ کے لیے بتائیے سنائیے دیکھیے. تجربہ وہ انسانی معلومات جو قوت حافظہ اور قیاس کے باہم ملنے سے پیدا ہوتی ہیں. سائنس وہ علم جو آزمائش کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے. عملی جانچ پڑتال. مثال وہ شے یا بات
جو بطور نظیر پیش کی جائے۔ وہ واقعہ یا امر جس سے کسی اصول کی توضیح ہوتی ہے۔ بیٹری، ٹین یا لوہے کی پتلی چادر سے بنا ہوا خول جس میں برقی مسالے کے سیل سے برقی قوت پیدا ہوتی ہے۔ دھاتوں کا تیزابی سلسلہ جس سے بجلی پیدا کی جائے۔ پیارے، پیارا کے لیے کلمہ تہاتف، محبت یا بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے اے دوست۔ معاہدہ، وہ قرارداد جو فریقین کے مابین ہو اور جس کی روح سے ہر فریق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اقرار کرے۔ عہد نامہ، قول و قرار۔ حلف الفضول، عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس نے سینکڑوں گھرانے برباد کر دیے تھے اور قتل و صفا کی موروثی اہلاک بن گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض طبیعتوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی، چنانچہ اس مقصد کے لیے خاندان ہاشم، زہرا اور نیم عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اول اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا ان کے نام میں لفظ فضیلت کا مادہ داخل تھا۔ جنگ فجار، زمانہ جاہلیت کی لڑائی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع ہے، اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ معاشرہ، انسانی ماحول، جماعتی زندگی جس میں ہر فرد کو رہنے سہنے اور اپنی ترقی و بہبود کے لیے دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سماج، ورزش، جسمانی محنت کا کام جس سے بدن چست رہے۔ صحت کی بحالی کے لیے جسمانی قوت کا استعمال، ہاتھ، پاؤں اور گردن وغیرہ کو ایک خاص انداز میں حرکت دینا۔ قالین، ایک قسم کا قیمتی اونی فرش، اون، سوت وغیرہ کا بنا ہوا موٹا بچھاون جس میں رنگین بیر بوٹے بنے ہوتے ہیں، جو زمین یا دیوار پر سجایا جاتا ہے۔ ملک، خطہ زمین جو جغرافیائی یا سیاسی لحاظ سے ایک وحدت سمجھا جائے۔ مملکت، وطن۔ منطق، عملی دلیلوں سے استدلال کے قاعدوں اور ضابطوں کا علم۔ روشنی، شعاع افکن، توانائی کی ایک قسم جو ہماری آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ عموماً کسی بہت گرم چیز سے پیدا ہوتی ہے۔ ترتیب، متناسب اشیاء کے کسی مجموعے میں کسی شے کا مقام و درجہ۔ سلسلہ وار، عمارت، مکان، گھر، دکان یا کوئی بھی تعمیر جو دیواروں اور چھتوں پر مشتمل ہو۔ نماز، اہل اسلام کی ایک فرض عبادت اور اہم رکن کا نام جو دن میں 5 وقت مقررہ رکعات اور طریقے سے پابندی وقت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ جواب، کسی سوال، تحریر یا تقریر کے رد عمل کا زبانی، تحریری یا عملی طور پر اظہار۔ سوال کی ضد۔ نماز جنازہ، وہ نماز جو مردے کی مغفرت کے لیے پڑھی جائے۔ اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود، صرف قیام و دعا ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ آخرت، وہ عالم جہاں قیامت کے بعد دنیاوی اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جزا سزا ملے گی۔ جزا و سزا کا دن۔ وزیر اعظم، پارلیمانی نظام حکومت کا سربراہ جو پارلیمنٹ کے
نمائندہ ایوان میں اکثریتی جماعت کا قائد ہوتا ہے۔ وفاقی کابینہ کا سربراہ جو وزیروں کو نامزد اور برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ شہر بڑی آبادی والی بستی جہاں عمارتیں، دکانیں اور سڑکیں وغیرہ بکثرت ہوں، جہاں کی صحت، تعلیم اور تعمیرات وغیرہ کی انتظامیہ کو میونسپلٹی کمیٹی یا میونسپل کارپوریشن کہتے ہیں۔ قصبے سے بڑی بستی پرسکون، مطمئن، جس میں بے چینی اور اضطراب نہ پایا جائے، ساری پیچیدگیوں سے پاک۔ تجارت، اشیاء کی خرید و فروخت کا کام، چیزوں کے لین دین کا دھندا یا کاروبار۔ ترقی کرنا، مرتبہ زیادہ ہونا، آگے بڑھنا۔ عہدہ بڑھنا، مال و دولت زیادہ ہونا، کسی امر میں زیادہ واقفیت حاصل کرنا، علم زیادہ ہونا۔ ایمان، دل سے خدا کا یقین اور زبان سے اقرار۔ مجازن، وہ چیز جو کسی کی نگاہ میں دین و ایمان کی طرح لائق احترام اور جان و دل سے محبوب ہو۔ لقب، وہ نام جو کسی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کام کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو یا اپنا لیا جائے، ایسا نام جس سے کسی شخص کی خصوصیات کا پتہ چلے۔ یہودی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرد۔ آسمانی کتاب، وہ کتاب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے وسیلے سے نازل ہوئی ہو، اسے آسمانی کتاب کہتے ہیں، مثلاً توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف۔ پیغمبر، خدا کا حکم بندوں تک پہنچانے والا نبی، رسول جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ مذہب، مافوق الفطرت قوت کو اطاعت، عزت اور عبادت کے لیے با اختیار تسلیم کرنے کا عمل، متبرک رسوم و رواج یا اعمال کے سر انجام دیے جانے کا عمل، ایک یا زیادہ دیوتاؤں پر ایمان لانے اور ان کی عبادت کا ایک مخصوص نظام۔ مافوق فطرت، مافوق فطرت یا فوق الفطرت یا فوق طبعی، سپر نیچرل، وہ ہوتا ہے جو فطری قوتوں سے بالاتر قوت کا نتیجہ ہو اور علت اور معلول کے قانون سے آزاد ہو، جس میں حرک عادت یا معجزہ ہو، قانون نے قدرت سے بالاتر ہو۔ جھکنا، عجز و انکساری کا اظہار کرنا، نیچا ہونا، مڑنا، ٹیڑھا ہونا، دوہرا ہونا، خم کھانا۔ عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار، شریعت عیسوی کا پابند، نصرانی، مسیحی۔ ہتھیار، لڑائی کا اوزار، سامان جنگ، کام کرنے میں مدد دینے والا آلہ اور اوزار۔ طاقت، قوت، توانائی، کسی کام کو کرنے کی قدرت۔ مومن، زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھنے اور قلب و عمل سے تصدیق کرنے والا، خدا اور رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانے والا، اسلام کی پیروی کرنے والا سچا اور پکا مسلمان۔ آسمان، خلا میں وہ نیلگوں حد نظر جو گنبد کی طرح چاروں طرف سے زمین کا احاطہ کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ دعا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے طلب کرنا، التجا، عرض، پکار، وہ آیتیں یا دعائیں جو اللہ تعالیٰ سے التجا کے لیے پڑھی جائیں۔ جانور، ذی روح، انسان یا حیوان، حیوان مطلق، چرند، پرند، درندہ وغیرہ۔ بارش، بادلوں سے لگاتار گرنے والے پانی کے قطرے، کسی کیفیت یا شے کا کسی پر بہتات کے ساتھ نزول۔
बरसात। मदीना शहर, नगर, नगरी, हिजाज के एक मशहूर और मुक़द्दस शहर का नाम, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। उसका कदीम नाम यसरब था। तर्जुमा मतलब व मानी को एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल करना। वसीयत ज़िंदगी में या आखिरी वक्त में या सफ़र पर जाते वक्त हिदायत करना कि मेरे बाद ये किया जाए या ये ना किया जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर का नाम, जिनके 12 फर्जंद थे, और सबसे ज़्यादा हसीन और महबूब बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। हज़रत लुक़मान एक मशहूर हकीम का नाम, जिसका ज़िक्र कुरान शरीफ में आया है, हिकमत और दानाई के लिए मशहूर है। फर्श वो ज़मीन जिस पर ईंट, चूना, कंकर, पत्थर और सीमेंट वगैरह बिछा दी गई हो ताकि सतह हमवार हो जाए। हर वो चीज़ जो फर्श की तरह मुसत्ता हो, हमवार ज़मीन। फरिश्ता खुदा ताला की वो मुक़द्दस व मासूम महलूक जिसको नूर से पैदा किया गया है। रसूल अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ वो पैगंबर जिन पर किताबे इलाही नाजिल हुई हो। कबीला ख़ानदान एक नस्ल के आदमियों की जमात, ग्रोह। करीम करम करने वाला, बख्शने वाला, खुदाए ताला का एक सफ़ाती नाम, बुज़ुर्ग बरतर। साया रोशनी के सामने किसी मुजस्सम शय के हायल हो जाने की वजह से पैदा होने वाली तारीकी, परछाई। मजलिस बैठने की जगह, वो जगह जहाँ आदमियों का गिरोह जमा हो। महफिल पुरसुकून माहौल, ऐसा माहौल जिसमें अमन व आफियत पाई जाए, ऐसा माहौल जिसमें बेचैनी और इज़्तिराब ना पाया जाए। उम्र ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक का या किसी दरमियानी मंजिल तक का ज़माना। इस्लाम खुदाए ताला का दीन हक, जो अहदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आज तक बरकरार है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ दीन, जिसकी बुनियाद कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। मुसलमानों का दीन। खाना काबा मक्के में मुरब्बा इमारत जिसमें हजर अस्वद नस्ब है, ये तमाम मुसलमानों का किबला है। मुसलमान इसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं। साल में एक बार जब ज़िलहज्जा के महीने में इसकी ज़ियारत और इसका तवाफ़ करते हैं, जिसे शरन हज कहते हैं, वरना ज़ियारत और तवाफ़ किसी वक्त भी कर सकते हैं। बाज़ार खरीद व फ़रोख्त की जगह, जहाँ मुस्तकिल या आर्ज़ी दुकानें हों। मंडी सूरत कुरान मजीद के 114 छोटे बड़े बाबों में से हर एक बाब कुरान मजीद का कोई बाब या फसल। कुरान आखिरी आसमानी किताब जो 114 सूरतों पर मुश्तमिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़रिया वही नाजिल हुई, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। शैतान एक जिन का नाम जो फरिश्तों को तालीम दिया करता था। उसने बवजह गरूर व सरकशी के खुदाए ताला का हुक्म बाबत सजदाए आदम नहीं माना, इसलिए दरगाह इलाही से निकाला गया। इसके बाद उसने हल्के खुदा को बहकाना शुरू कर दिया। इमानत वो चीज़, नकद, जिन्स या बात जो किसी को जूं की तू वापस लेने या महफूज रखने के लिए सौंपी जाए, किसी की हिफाजत में दी हुई चीज़। दिल सीने के अंदर कदरे बाई जानिब उल्टे पान से मिलती हुई शक्ल का एक उज़व, जिसकी हरकत पर खून की गर्दिश का मदार है। ज़मज़म मक्का मुअज़्ज़मा में एक कुआं जो काबा के जनूब मशरिक में वाक़ है। सही सलामत, सही सालिम,
پورا اور کامل، بھلا چنگا، تندرست، زندہ، آفات سے محفوظ۔ علیہ السلام۔ اس پر سلام یعنی اللہ کی عنایت و رحمت ہو۔ یہ کلمہ انبیاء کرام کے لیے مستعمل ہے۔ برکت، نعمت، دولت، عمر وغیرہ کی افزائش، زیادتی، ترقی، بیشتر بوجھ و تائید الہی سے ہو۔ سینہ، گردن سے لے کر پیٹ تک وہ حصہ جس میں پسلیاں ہوتی ہیں۔ چھاتی، حصہ سوم، سوالات۔ آؤ ذرا سوچیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کس پیغمبر کے پیروکار ہیں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش کس قبیلے میں ہوئی؟ بنو سعد کی کوئی 2 خوبیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی کا نام بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں کتنا عرصہ رہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کا نام بتائیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، ان ماؤں کو کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ شہر کے ماحول اور گاؤں کے ماحول میں کوئی 2 فرق بتائیں۔ اسلام نے ماؤں کو اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلانے کا حکم دیا ہے؟ آلودگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کوئی 2 صفاتی نام بتائیں۔ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ رے زود جب ایک صحابیہ کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ رے زود جب 2 صحابیہ کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ رے زود جب 2 سے زائد صحابیہ کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ لفظ آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں اردو زبان اور انگریزی زبان کا کوئی فرق ذہن میں آتا ہے؟ رے زود جب ایک صحابی کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ رے زود جب 2 صحابہ کے نام کے ساتھ آئے تو پھر اسے کیا پڑھتے ہیں؟ رے زود جب 2 سے زائد صحابہ کے نام کے ساتھ آئے تو اسے کیا پڑھتے ہیں؟ صحابیہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے بعد جو اللہ کے برگزیدہ بندے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ کوئی سے 3 مذاہب کے نام بتائیں۔ اچھوت کی بیماری کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیوں دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جدا ہوں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیسے آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید انہی کے پاس رہنے دیں؟ کوئی سی 5 اچھوت کی بیماریوں کے نام بتائیں۔ دل ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے؟ دل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنا دیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے لے کر اپنے قبیلے میں آئیں تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون کون سی برکات دیکھیں؟ بچے جو مختلف کھیل کھیلتے ہیں ان میں سے کوئی 5 کھیلوں کے نام بتائیں۔ کوئی 3 ایسی چیزوں کے نام بتائیں جن سے مائیں اکثر اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ الفاظ ڈرنا اور ڈرانا میں کیا فرق ہے؟ ماحول کسے کہتے ہیں؟ قاتل کسے کہتے ہیں؟ مقتول کسے کہتے ہیں؟ ہمارے گرد و نواح میں ہمیں بہت سے ایسے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے چہروں کا رنگ اترا ہوا ہوتا ہے۔
ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی 3 وجوہات بتائیں۔ بچوں کو مختلف چیزوں سے ڈرانا کیوں ایک غلط کام ہے؟ بیٹا، آپ کی امی آپ کے متعلق کب پریشان ہوتی ہیں؟ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھتا ہے تو ہمیں وہ چیز اپنے پاس کیسے رکھنی چاہیے؟ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھتا ہے تو ہمیں اس چیز کو کس حال میں واپس کرنا چاہیے؟ کوئی 4 فرشتوں کے نام بتائیں۔ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جن کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں اور جنوں میں کوئی ایک فرق بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ وہ فرشتہ جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ پانی کن 2 گیسوں کے ملنے سے بنتا ہے؟ بیٹا، کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ کو کرنا بہت آسان لگتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زمزم کے پانی اور عام پانی پینے کے 2 آداب بتائیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ بیٹا، کوئی ایسا کام بتائیں جو آپ کو کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ دل کو شیطانی خیالات سے دھونے کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر ہم اپنے دل کی روحانی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو اپنے دل میں گھسنے سے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی کتنی سورتیں ہیں؟ سورت اور پارے میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک کی پاروں میں تقسیم کس نے کی؟ قتل کرنا، مقتول اور قاتل گرامر کی روح سے کیا ہے؟ شیطانی خیال کسے کہتے ہیں؟ صفائی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیں۔ قرآن پاک کے علاوہ کوئی 3 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب کا نام بتائیں۔ سکھوں کی مذہبی کتاب کا نام بتائیں۔ ایک زندہ انسان اور ایک مردہ انسان میں کوئی 5 فرق بتائیں۔ چین کے لوگوں کی اکثریت کس مذہب کو مانتی ہے؟ وہ جگہ جہاں قبریں ہی قبریں ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ فرشتے جو ہمارے نیک و بد اعمال لکھتے ہیں ان کے نام بتائیں۔ کوئی 2 اچھے کام اور کوئی 2 برے کام بتائیں۔ حقیقی بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ ستیلے بہن بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ جس طرح ہم صاف سے بنا لیتے ہیں لفظ صفائی، بہادر سے بہادری، اسی طرح ہم لفظ سعد سے کیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ قبیلے کی واحد بتائیں۔ ماں کا مذکر بتائیں۔ آخری سفر کا متضاد بتائیں۔ جہاں کے 3 ہم قافیہ الفاظ بتائیں۔ کھلے کا متضاد بتائیں۔ تازہ کا متضاد بتائیں۔ ہوا میں کون کون سی گیسیں پائی جاتی ہیں؟ ماحول کی تعریف بتائیں۔ پرسکون کا متضاد بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی 5 صفاتی نام بتائیں۔ خاندان کسے کہتے ہیں؟ ان 2 الفاظ میں کیا فرق ہے؟ رضائی، ارتضائی۔ ابو کی مونس بتائیں۔ یہیں کے کوئی 2 ہم قافیہ الفاظ بتائیں۔ 2 ایسے مذاہب کے نام بتائیں جو تحریف شدہ الہامی کتابوں پر مبنی ہیں۔ جن لوگوں کی عمر ایک جیسی ہو انہیں ہم عمر کہتے ہیں، اور جو لوگ تقریباً ایک ہی دور میں رہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟
3 ایسے مذاہب کے نام بتائیں جو عام انسانوں کی فکر پر مبنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنے سال تبلیغ کی؟ محبت کا متضاد بتائیں۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کا کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں جس سے برکت کا تصور واضح ہو جاتا ہو؟ ہمارے مال میں کب برکت آتی ہے؟ ہمارے مال میں کب بے برکتی آتی ہے؟ دل سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بتا دیں۔ ڈرنا اور ڈرانا، پڑھنا اور پڑھانا، لکھنا اور لکھانا میں فرق بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد میں کتنا عرصہ رہے؟ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ یہی کا متضاد بتائیں۔ مشکل کام کا متضاد بتائیں۔ جب ایک فرد فوت ہو جاتا ہے تو مسلمان اسے قبر میں دفن کرتے ہیں، ہندو اسے کیا کرتے ہیں؟ اس کہانی میں آپ نے کون سی نئی بات سیکھی؟ اب ہمارے معاشرے میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے، اس کی کوئی 3 وجوہات بتائیں۔ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ آپ کی خالہ کے بیٹے اور بیٹیاں آپ کے کیا لگیں گے؟ خالہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی 5 اچھی باتیں بتائیں۔ نقصان کا متضاد بتائیں۔ حقیقی والدہ، رضائی والدہ اور ستیلی والدہ کسے کہتے ہیں؟ با رونق کا متضاد بتائیں۔ ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ جلد ہی کا متضاد بتائیں۔ معروف شہر کا متضاد بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی ماں اور رضائی ماں کا نام بتائیں۔ پاکستان کے کوئی 3 غیر معروف شہروں کے نام بتائیں۔ کسی ایسے شہر کا نام بتائیں جس کے اب صرف کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے 5 معروف شہروں کے نام بتائیں۔ مسافر کا متضاد بتائیں۔ آمد کا متضاد بتائیں۔ مکہ مدینہ سے کتنا دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب میں کوئی مشترک چیز بتائیں۔ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لے کر گئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ مکہ و مدینہ کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ آپ طالب علم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ مدینہ کا پرانا نام کیا ہے؟ پردادا کسے کہتے ہیں؟ بیٹا آپ کی والدہ کا خاندان آپ کا کیا لگے گا؟ یعنی کیا رشتہ ہوگا؟ بیٹا آپ کے والد کا خاندان آپ کا کیا لگے گا؟ یعنی کیا رشتہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی قبر کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کا نام بتائیں۔ جو شخص قبریں کھودتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ کہاں سے آ رہی تھیں؟ جب ہمیں کسی غم کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کہاں ہوئی؟ ہمیں اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر کیا دعا کرنی چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آیت ہے یا حدیث؟ آیت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟
حضرت عبدالمطلب کی مجلس کہاں ہوتی تھی؟ کیا آپ کسی ایسی چیز کا نام بتا سکتے ہیں جس کا کافر بھی انکار نہیں کرتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ وفات پا گئیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس رہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اس وقت مکہ کے سردار کون تھے؟ کسی تلخ حقیقت کا نام بتائیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات بتائیں جس کا ایک مسلمان انکار کرتا ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے ہمیں مختلف ہدایات دی ہیں، آپ کوئی 3 ہدایات بتا دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لقمان میں کوئی مشترک چیز بتائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ مردہ کا متضاد بتائیں۔ جس نے قرض دینا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی کوئی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ قرآن پاک اور صحیح بخاری میں کیا فرق ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے کس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت تھی؟ ابو طالب کو گرامر کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو طالب اور حضرت عبدالمطلب میں کیا رشتہ تھا؟ چچا کی مونس بتائیں۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت ابو طالب کو کیا وصیت کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے انتہائی قریبی رشتہ دار فوت ہوئے؟ سمجھدار کا متضاد بتائیں۔ 8 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی کوئی 3 سورتوں کے نام بتائیں۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کا نام بتائیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیں۔ وفات کا مترادف بتائیں۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نقصان پر بہتر بدلہ دینے سے کیا مراد ہے؟ مصیبت پر اجر دینے سے کیا مراد ہے؟ فائدہ کا متضاد بتائیں۔ بارش اور بادل میں کیا فرق ہے؟ بادلوں کی کوئی 3 اقسام کے نام بتائیں۔ درخت اور پودے میں کیا فرق ہے؟ کوئی 5 درختوں کے نام بتائیں۔ کوئی 5 پودوں کے نام بتائیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ کھارا پانی کسے کہتے ہیں؟ سوکھنا کا متضاد بتائیں۔ جس موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کھارا پانی اور میٹھا پانی میں کوئی 2 فرق بتائیں۔ پانی پینے سے متعلق کوئی 3 سنتیں بتائیں۔ طویل عرصے کا متضاد بتائیں۔ کوئی 3 ایسی چیزوں کے نام بتائیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ درخواست کرنے سے کیا مراد ہے؟ 5 کھائی جانے والی نقصان دہ چیزوں کے نام بتائیں۔ 5 پی جانے والی نقصان دہ چیزوں کے نام بتائیں۔ دعا کرنا سے کیا مراد ہے؟ بھانجا کسے کہتے ہیں؟ بھتیجا کسے کہتے ہیں؟ آپ کس کے بھتیجے ہیں؟ آپ کس کی بھتیجی ہیں؟ آپ کس کے بھانجے ہیں؟ آپ کس کی بھانجی ہیں؟ بھتیجی کسے کہتے ہیں؟ ہماری دعا کب قبول نہیں ہوتی؟
بیٹا آپ کے نام کے لحاظ سے آپ کے ابو کی کنیت کیا ہوگی؟ بیٹا آپ کے نام کے لحاظ سے آپ کی امی کی کنیت کیا ہوگی؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ بے شک دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن غزوہ بدر کی روشنی میں ہمیں دعا سے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے؟ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ راہب کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ جب لوگ بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے کہیں جا رہے ہوں تو انہیں قافلہ کہتے ہیں۔ جب پرندے بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے کہیں جا رہے ہوں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ مذہبی کتابیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہندوؤں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ سکھوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی کوئی اہم 5 مذہبی کتابوں کے نام بتائیں۔ بچوں کے کوئی سے 3 رسالوں کے نام بتائیں۔ آپ کا بچوں کا پسندیدہ رسالہ کون سا ہے؟ موت کا متضاد بتائیں۔ زندگی کی کوئی کڑوی حقیقت بتائیں۔ حضرت ابو طالب کی کسی ایک بہو کا نام بتائیں۔ میدانی علاقوں اور صحرائی علاقوں میں پائے جانے والے پودوں میں کوئی 2 فرق بتائیں۔ بیل، اس لفظ کو ہم 3 مختلف تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 مختلف تلفظ کیا ہیں؟ پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے کوئی 5 درختوں کے نام بتائیں۔ آپ کے اپنے علاقے میں پائے جانے والے کوئی 5 درختوں کے نام بتائیں۔ کھانے سے متعلق ہم مختلف بری عادتوں کا شکار ہیں۔ کوئی 5 بری عادتوں کے نام بتائیں۔ پینے سے متعلق ہم مختلف بری عادتوں کا شکار ہیں۔ کوئی 5 بری عادتوں کے نام بتائیں۔ کہت الرجال کسے کہتے ہیں؟ سردار کس قسم کے معاشروں میں پائے جاتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ لڑکا کی مونس بتائیں۔ لڑکا کی جمع بتائیں۔ توجہ کا مرکز بننے سے کیا مراد ہے؟ دائرے کا مرکز کسے کہتے ہیں؟ سیب کی صحت سے متعلق افادیت کے بارے میں کوئی کہاوت یا مقولہ بتائیں۔ زلزلے کے مرکز سے کیا مراد ہے؟ توجہ کا مرکز بننے کی وضاحت کرنے کے لیے روزمرہ زندگی سے کوئی مثال دیں۔ سوال کی جمع بتائیں۔ جواب کی جمع بتائیں۔ سوال کا متضاد کیا ہے؟ پیغمبر اور پیغامبر میں کیا فرق ہے؟ سیب پھل ہے یا سبزی؟ نشان کسے کہتے ہیں؟ فاختہ کس چیز کا نشان ہے؟ عیسائی راہب جرجیس کس لقب سے مشہور تھا؟ پھلوں اور سبزیوں کے درمیان پائے جانے والے کوئی 3 فرق بتائیں۔ اس وقت مسلم امہ کو کون سے مختلف طبقے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس عیسائی راہب کا نام بتائیں جس نے حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے جانے سے منع۔ دولت رکھنے والے کو ہم دولت مند کہتے ہیں۔ علم رکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم اور ایمان کے فرق سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ کیوں تھا؟ آخری آسمانی کتاب کا نام بتائیں۔ بیماریوں اور ان کے علاج کا علم رکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی پیشہ ہو اس میں ترقی کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ چرنا اور چرانا میں کیا فرق ہے معنی کے لحاظ سے؟
बकरियों की एक आदत आजकल के लोगों में भी पाई जाती है। वो कौन सी आदत है? शाम का मुतज़ाद बताएं। काम करने वाले को कम मुआवजा किस तरह के माशी निज़ाम में मिलता है? पाकिस्तान के परचम पर बना चांद तारा किस चीज़ का निशान है? आपका घर किस गांव में है? ज़िंदगी में आने वाले ऐसे हालात जिनमें जल्दी फैसला करना होता है और सोचने का वक्त नहीं होता, ऐसे हालात से मुतल्लिक हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। उन्हें काफिर करार दिया जा चुका है। उन्हें क्या कहते हैं? बाज़ जाहिल लोग ईसाईयत के रहबानियत के तसव्वुर को इस्लाम में ले आए हैं। वो कैसे? हमारे जिस्म का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है? रियाज़ी में तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली से क्या मुराद है? जामे और जामिया के मानी बताएं। एक है कुरान पाक की तरतीब नज़ूली, यानी जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ। जिस तरतीब में कुरान पाक अब हमारे पास है, उस तरतीब को क्या कहते हैं? दिमाग से मुतल्लिक इल्म को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी और साइकाट्री में क्या फ़र्क है? दिमाग और ज़हन में क्या फ़र्क है? जिस्म और रूह में क्या फ़र्क है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फ़र्क है? इंसानों को जानवरों से मुमय्यज़ करने वाली एक चीज़ बता दें। ज़हन की नॉर्मल बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? ज़हन की एबनॉर्मल बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? दिमाग के इस्तेमाल ने हमें क्या चीज़ें दी हैं? ठंडक का मुतज़ाद बताएं। एसी से मुराद कोई दो चीज़ों के नाम बताएं। 5 ऐसे फ़र्ज़ी साइंसी इजादात के नाम बताएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। बेटा कोई मज़ेदार बात सुना दें। रोशनी का मुतज़ाद बताएं। पाकिस्तान के किसी मसले का नाम और उसको हल करने के लिए मुख्तसर प्लान बता दें। जब आपने अपने मुल्क के लिए कोई प्लान सोचना है, तो उसमें आपने क्या बात मद्देनज़र रखनी है? बादशाह, सदर और वज़ीर आज़म में क्या फ़र्क है? किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां सदारती निज़ाम चल रहा हो। किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां जमहूरी निज़ाम चल रहा हो। किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां बादशाही निज़ाम चल रहा हो। लफ्ज़ पायलट के कोई 3 मानी बताएं। किसी ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहां इस्लामी निज़ाम चल रहा हो। हवाई जहाज़ की कोई 3 इकसान के नाम बताएं। हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ में क्या फ़र्क है? हवाई जहाज़ किसे कहते हैं? बहरी जहाज़ किसे कहते हैं? हम अपने आप को मुफीद ख़यालात के बारे में सोच विचार करने का आदी कैसे कर सकते हैं? पायलट और सीईओ में क्या फ़र्क है? बेफ़ायदा का मुतज़ाद बताएं। ख़यालात की वाहिद बताएं। आखिरत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों के बारे में सोच विचार करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? इंसान की तहलीक पहले हुई या फ़रिश्तों की? आखिरत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं? आखिरत किसे कहते हैं? कब्र में एक इंसान से कौन-कौन से सवाल पूछे जाएंगे? वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं? क़यामत के दिन कौन से लोग जन्नत में जाएंगे?
قیامت کے دن کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کوئی 3 نفلی نمازوں کے نام بتائیں۔ فرض نماز اور نفل نماز میں کیا فرق ہے؟ ایجاد کرنے اور دریافت کرنے میں کیا فرق ہے؟ ٹی وی ایجاد کرنے میں کس چیز کی سوچ نے بنیادی کردار ادا کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 سال تھی اس وقت کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ فجار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام کیا؟ ہم روزمرہ زندگی میں تیر کا نشان مختلف جگہوں پر بنا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ تیر کا نشان کیوں بنایا جاتا ہے؟ تیر سے مشابہت رکھنے والا کام کے لحاظ سے موجودہ دور کا جنگی ہتھیار کون سا ہے؟ مکہ والوں کا مطلب ہے مکہ کے لوگوں۔ لاہور والوں کے کیا معنی ہوں گے؟ حلف الفضول کی روشنی میں موجودہ دور کے مسلمانوں کا کیا کردار سامنے آتا ہے؟ حلف الفضول کی کوئی خاص بات بتائیں۔ حلف سے کیا مراد ہے اور معاہدے سے کیا مراد ہے؟ فضول کی واحد بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس معاہدے میں شرکت کی؟ حلف الفضول میں کیا طے کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت کے کسی ایک معاہدے کا نام بتائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فریق کی حیثیت سے شرکت فرمائی۔ حلف الفضول کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں؟ حلف الفضول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن خوبیوں کی وجہ سے شامل کیا گیا؟ حلف الفضول میں سب سے کم عمر پارٹیسپینٹ کا نام بتائیں۔ اونچی اونچی عمارتیں، بڑے بڑے گھر۔ جس طرح ان 2 فریزز میں ایک اسم صفت کو 2 دفعہ استعمال کیا گیا ہے اسی طرح آپ بھی اسی طرح کی 5 فریزز بنائیں۔ ہمیں ظالم کے خلاف کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ موبائل فون کے کوئی 3 فائدے بتائیں۔ موبائل پر کھیلی جانے والی کوئی 5 گیمز کے نام بتائیں۔ فرض کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ بیمار کا متضاد بتائیں۔ اگر ایک شخص موبائل کی خرابی بتائے بغیر موبائل کو فروخت کرتا ہے ایسے شخص کو ہم کیا نام دیں گے؟ خرابی کسے کہتے ہیں؟ بیٹری کے کوئی 2 مفہوم بتائیں۔ اگر ایک شخص موبائل کی خرابی بتا کر موبائل کو فروخت کرتا ہے ایسے شخص کو ہم کیا نام دیں گے؟ ملک شام کے موجودہ سیاسی حالات کیسے ہیں؟ ملک شام سعودی عرب کے کس طرف ہے؟ تجربہ کار تاجر میں تجربہ کار تاجر کی صفت ہے۔ آپ اسم تاجر کے شروع میں کوئی مناسب 5 اسم صفت استعمال کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانے تجربہ کار تاجروں نے نعوذ باللہ دھوکہ دہی کی ترکیب دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات پر عمل نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک عمل میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں پرانے تجربہ کار تاجروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا سمجھایا؟ حلف الفضول جنگ فجار کے کتنے عرصے بعد ہوا؟ موبائل ایک ایجاد ہے، کسی دریافت کا نام بتائیں۔ وہ تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے۔ اسلم چلا چلا کر لوگوں کو بلاتا رہا۔ جس طرح ان 2 فقروں میں ایک فعل کو 2 دفعہ استعمال کیا گیا ہے آپ بھی اسی طرح کے 3 فقرات بنائیں۔ آپ جو اسکول میں مختلف مضامین پڑھتے ہیں ان میں کس مضمون کا ایک بنیادی مقصد طلبہ کے ذہن کی ورزش بھی ہے؟ مہربان کا متضاد بتائیں۔ بچپن اور لڑکپن میں کیا فرق ہے؟
وقت شام کی انگلش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے سے کٹ کر الگ نہیں ہوئے بلکہ اپنے معاشرے کا حصہ رہے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی شخص معاشرے سے کٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ولی اللہ بن گیا ہے تو کیا اس کا یہ عمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہم جو کچھ بننا چاہتے ہیں ہمیں اس سے متعلق کتابیں پڑھنی چاہیے اور ڈاکومنٹریز دیکھنی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت ہمیں وہ چیزیں تصور کرنی چاہیے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہمارا ذہن ہمیں خود بخود اس مقصد کے حصول کے راستے دکھانا شروع کر دے گا۔ مقناطیسی شخصیت کے مطالعے سے یہ کانسیپٹ اور بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، جو سوچ لیا وہی ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے پڑھیں مقناطیسی شخصیت۔ ہم جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں، ہارنے کا تصور غلط ہے۔ آپ اپنی رہائش کے نزدیک کوئی 2 شہروں کے نام بتائیں۔ کوئی 5 اچھی عادتوں کے نام بتائیں۔ کوئی 5 بری عادتوں کے نام بتائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولی معاوضے پر لوگوں کی بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل مبارک میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ آ کر معمولی معاوضے پر بکریاں چرائیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ایک مسلمان پر قرآن پاک کے کون کون سے حقوق ہیں؟ ہم جس طرح کی عادتیں اختیار کرتے ہیں اسی طرح کا ہمارا مستقبل بنتا ہے، یعنی ہم عادتیں بناتے ہیں اور ہماری عادتیں ہمارا مستقبل بناتی ہیں۔ جس طرح یہود و نصارہ میں واو آئی ہے اور کے معنی میں، اسی طرح کے کوئی اور 5 الفاظ کے جوڑے بتائیں جن میں واو آ رہی ہو۔ علماء کی واحد بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک اس لیے نازل کی تھی کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، لیکن ہم مسلمانوں کا قرآن پاک سے متعلق کیا رویہ ہے؟ کہتے ہیں بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ یہودیوں کی کوئی ایسی خوبی بتا سکتے ہیں جو ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہو؟ پاکستان کو انگلش میں بھی پاکستان کہتے ہیں، ایران کو انگلش میں بھی ایران کہتے ہیں، لیکن ملک شام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کو قرض دینا بھکاری کو پیسے دینے سے یا صدقہ دینے سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے لیے بچھائے گئے خاص گدے پر بیٹھنے سے روکتا تو حضرت عبد المطلب اسے کیا کہتے؟ فرش پر بچھائے گئے خاص گدے پر کون بیٹھتا تھا؟ حضرت عبد المطلب کے لیے بچھائے گئے خاص گدے پر ان کے علاوہ اور کون بیٹھ سکتا تھا؟ مسلمان خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام و مقدس جگہ کس جگہ کو مانتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے بغیر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب کے لیے بچھائے گئے خاص گدے پر بیٹھنے سے روکتا تو حضرت عبد المطلب اسے منع کر دیتے تھے، ان کے اس عمل میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ قرآن پاک سے زیادہ رہنمائی لینے کے لیے ہمیں کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ قرآن پاک پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے اترا ہے یا زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے؟ ایک بچہ حافظ قرآن ہے لیکن وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک دوسرا بچہ ہے جو حافظ قرآن نہیں مگر اس نے عربی سیکھی ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ بتائیں ان دونوں بچوں میں سے کون سا بچہ قرآن پاک سے زیادہ رہنمائی حاصل کرے گا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرنے لگی تھیں، اسے اپنی والدہ بہت بیمار لگی تھیں۔ اسے سینے میں 5 گولیاں لگی تھیں۔
ان تینوں فقرات کے آخر میں الفاظ لگی تھی آئے ہیں۔ ہر فقرے میں لگی تھی کا مفہوم مختلف ہے۔ بتائیں پہلے فقرے میں اس کا مفہوم کیا ہے، دوسرے فقرے میں اس کا مفہوم کیا ہے، تیسرے فقرے میں اس کا مفہوم کیا ہے۔